وہ بہت خاموش طبیعت کے مالک تھے، مگر ان کی خاموشی بہت کچھ بولتی تھی۔ بہت کم عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کے بھائی صاحب ارشاد صاحب نے اس مشاعرے کی اعزاز مہمان کے طور پر مجھے مدعو کیا، تو میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اسی نسبت سے ان کی نعتیہ شاعری پر کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جب نعتیہ شاعری سے متعلق ان کی نعتیں تو میرے پاس نہیں تھی، میں نے ان کے بھائی ارشاد صاحب کو فون کیا اور کہا کہ چند نعتیں مجھے بھیج دیجئے، اور میں نے پوچھا کہ جو ہے اقبال قریشی صاحب کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ تو وہ بہت کچھ بتا رہے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ امین بھائی، اقبال قریشی صاحب بڑے سچے عاشق رسول تھے۔ تو یہ بات میرے دل کو چھوئی، اور میں نے چاہا کہ اسی جذبے کو ان کے نعتیہ کلام میں تلاشا جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے تقریباً 7-8 نعتیں جو ہے انہوں نے مجھے بھیجی تھی، تو میں نے انہیں بڑا پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ جس طرح ہر نعت کو شعرا سرکار دورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی پر، ان کے روزے مبارک پر جانے کی تڑپ رکھتا ہے، مدینہ منورہ اور ان کی گلیوں سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے معجزوں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ سب باتیں الگ ہیں، مگر ان باتوں میں بھی اگر سچی عقیدت ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک پھول کی مالا میں پھول ہوتے ہیں مگر دھاگا نظر نہیں آتا، اسی طرح سے شاعر کا خلوص، شاعر کی عقیدت ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر تمام پھولوں کو باندھے رکھتی ہے۔ تو میں نے ان کی نعتوں میں تلاش کیا کہ جو کہاں مجھے نیاز قریشی صاحب، اقبال قریشی صاحب ایک سچے عاشق رسول کے طور پر نظر آتے ہیں، تو میں نے ایک 6 اشعار میں نے درج کیے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ یہاں واقعی اقبال قریشی صاحب اپنے دل سے پورے خلوص للہ کے ساتھ یہ اشعار کر رہے ہیں۔ سنیے۔ آنکھیں ہو باوضو میری اشکوں سے اے خدا، یعنی اپنی تقدس کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ وسلم کے تقدس کو کس طرح سے شاعر بیان کر رہا ہے۔ آنکھیں ہو باوضو میری اشکوں سے اے خدا، پھر روزے نبی کی زیارت کیا کروں، کیا غم ہے گر نہیں ہے چراغوں میں روشنی، کیا غم ہے گر نہیں ہے چراغوں میں روشنی، ذکر نبی سے گھر میں اجالا کیا کروں، غم کھاؤں لمحہ لمحہ میں آنسو پیا کروں، غم کھاؤں لمحہ لمحہ آنسو پیا کروں، آتا ہے لطف یاد میں ان کے جیا کروں۔ ایک اور شعر دیکھیے، آوے 3 اشعار دیکھیے ایک نعت کے، جس میں کتنی معصومیت اور والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں۔ ہم کو مدینے کی وہ راتیں اچھی لگتی ہیں، ہم کو مدینے کی وہ راتیں اچھی لگتی ہیں، لب پہ درودوں کی سوغاتیں اچھی لگتی ہیں، کانوں میں رس گھول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے ان کی یہ ہر بات، پیارے نبی کی پیاری باتیں اچھی لگتی ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے آج نیاز، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے آج نیاز، آقا سے اپنی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اقبال قریشی صاحب نے اپنے دلی جذبات کا پوری سچائی کے ساتھ جو ہے اپنے نعتیہ کلام میں اظہار کیا ہے۔ تو یہ مشاعرہ منعقد کر کے ان کے اہل خانہ اور ان کے بھائی ارشاد اور دیگر حضرات اور اقبال قریشی صاحب کے دوست احباب، ان سب نے ان کو یہ خراج عقیدت پیش کی، اور یہ جو مجھے موقع دیا گیا اس کے لیے
میں ذمہ داران بزم شعر و ادب قدری اور ڈاکٹر کریم رومانی ایجوکیشنل اور چیریٹیبل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران کا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے یہ اعزاز بخشا۔ یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ یہاں کے خواتین حضرات بھی شاعری کر رہے ہیں، بالخصوص مظفر شمیری صاحب کی شاگردہ نصرت نوشین صاحبہ اور ساتھ ساتھ عارف امینی صاحبہ کی شاگردہ اور بہن شمشونیسا کرن صاحبہ کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں مشاعرے میں بھی شرکت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اپنی نعتوں سے ہمیں محسوس بھی فرمائیں۔ اور جیسا کہ یہ نعتیہ مشاعرہ بیاد اقبال قریشی صاحب مرحوم سے منعقد ہوا ہے، تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اقبال قریشی صاحب کی نعتیہ کلام پر اپنے ایک دو معروضات کہہ کر اپنی جگہ دوں گا۔ اقبال قریشی صاحب مرحوم سے کبھی حجرے میں رہتے خدا کے رازداں بن کر، خدا کے رازداں بن کر نبی کلمے میں رہتے ہیں، خدا کے رازداں بن کر نبی کلمے میں رہتے ہیں۔ میرے سرکار کی مدحت عبادت ہے، عبادت ہے، بے شک بے شک میرے سرکار کی مدحت عبادت ہے، عبادت ہے، ثنائے مصطفیٰ سے روح بہلانے میں رہتے ہیں، ثنائے مصطفیٰ سے روح بہلانے میں رہتے ہیں۔ خدا خود نعت کی محفل محبت سے سجاتا ہے، خدا خود نعت کی محفل محبت سے سجاتا ہے، خدا خود نعت کی محفل محبت سے سجاتا ہے، فرشتے باادب نعت نبی سن رہتے ہیں، فرشتے باادب نعت نبی سننے میں رہتے ہیں۔ کوئی سمجھا